تم جس کے پاس جا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جانتے ہو اس کے بارے میں کہ وہ تمہارے آباء و اجداد کے دین کے مخالف ہے، تمہارے آباء و اجداد کے دین کے مخالف ہے۔ کہنے لگے عائشہ تو جانتا ہے کہ محمد زنا کو حرام قرار دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد زنا کو حرام قرار دیتا ہے۔ کہنے لگے کہ عائشہ محمد تو شراب کو بھی حرام قرار دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتا ٹھیک ہے، اچھا کرتا ہے، شراب تو ویسے ہی عقل کو جو ہے مار دیتی ہے، بڑے بڑے عقل مند جو ہے ان کی عقل بھی مفقود ہوتی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے اگر شراب کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسلام کی محبت دل میں پیدا ہوئی تو یمامہ سے چل پڑا اپنی سواری لے کر۔ کدھر جا رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میرے دل میں محمد کی محبت پیدا ہو چکی ہے، میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو چکی ہے، میرا دل بے قرار ہے اسلام کے لیے۔ کہ میں محمد کے پاس جا رہا ہوں، روک رہے ہیں، آباء و اجداد کے خلاف ہے کوئی بات نہیں، زنا کے خلاف ہے کوئی بات نہیں، شراب کے خلاف ہے کہنا کوئی بات نہیں۔ اب انہوں نے کہا دیکھا ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے، ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے، محمد کے پاس نہ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے جب 100 اونٹ سنے، اتنا مال ایک دم، کیا کہتا 100 اونٹ بڑا مال ہے، تمہاری پیشکش قبول کرتا ہوں، تمہاری پیشکش قبول کرتا ہوں، نہیں جاتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قابل احترام دوستو اور بھائیو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں دین کی عظیم ترین نعمت سے نوازا ہے۔ ہم اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم کسی کافر کے گھر پیدا ہو جاتے یا کافروں سے ہمارا کوئی تعلق ہوتا تو پھر معاملہ بہت ہی خوفناک ہوتا، انتہائی خوفناک۔ اس خالق و مالک کا یہ احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا، اور ہم اللہ کی توفیق سے آج مسلمان ہی ہیں، اور اللہ ہمارے اسلام کو قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے اور اللہ کا حکم ماننے والے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ اس حالت میں ہمیں موت آیا۔ یہ ایمان کی نعمت، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اگرچہ بظاہر مسلمان ہیں، یہ اسلام کی نعمت، دین کی نعمت بظاہر ان کے پاس ہے، لیکن وہ اس سے بہت دور ہیں اور عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔
تو انہیں بھی یہ فکر کرنا چاہیے اور یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر یہ احسان کیا ہے تو پھر اس احسان کو سمجھیں اور اس نعمت کی قدر کریں. اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے دین، اس کی قدر کریں. اور پھر جب کوئی اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو اللہ اس نعمت کو اس سے چھین لیا کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں جن میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو مسلمان ہوئے اسلام قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ لوگ دین اسلام سے پھر گئے. دین اسلام انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی اللہ نے ان سے وہ نعمت واپس چھین لی، دے کر چھین لی ان سے. بڑے بدبخت ہیں اور بڑی بدبختی کی موت مرے وہ لوگ. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، تاریخ میں ایسے لوگوں کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے اور اسلام قبول کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے بھی، آگے آئے بھی، لیکن کوئی چیز رکاوٹ بن گئی. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ دنیا ہے. تو یہ دنیا ان کے لیے رکاوٹ بن گئی اور انہوں نے دین اسلام کو قبول نہ کیا. دل ان کا چاہتا تھا اور ان کے قدم بھی بڑھے، وہ دین کی طرف آئے بھی، لیکن کوئی ایسا لالچ یا دنیا کی کوئی ایسی چیز ان کے سامنے آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو آخری عمر میں جا کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کروا لیے. یہ مثال ہے. تو یہ جو 3 باتیں میں نے بیان کی ہیں، ان تینوں کے اوپر میں آپ کے سامنے 3 واقعات رکھتا ہوں. 3 واقعات. ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک غسان کا بادشاہ جس کا نام جبلہ اس کا نام تھا، غسان سے اس کا تعلق، بادشاہ کا سردار تھا. تو اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف ایک خط لکھا اور خط میں لکھتا ہے کہ میں اسلام کی تعلیمات سے خوش ہوئے اس بات پر. تو آپ نے فوراً آپ نے کہا ٹھیک ہے، خط لکھو، اس کو بلاؤ کہ آ جائے مدینہ میں. اب یہ شخص جو غسان کا بادشاہ ہے وہ 500 لوگوں کا لشکر لے کر ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتا ہے، مدینہ کی طرف چل پڑتا ہے اپنے علاقے غسان سے. اور بڑا خوشی خوشی آیا. کہتے ہیں مدینے کے باہر اس نے بڑی سج دھج اختیار کی اور بڑا سر کے اوپر تاج، اور جو بادشاہوں کا ایک انداز ہوتا ہے اس طرح کے کپڑے پہن کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. لوگوں نے استقبال کیا، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا. وہ دن حج کے دن تھے. تو ان دنوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام مکہ جانے کی تیاری کر رہے تھے. تو اس نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا. اب یہ جبلہ، اس کے ساتھی، یہ سب مسلمان ہو چکے عمر فاروق کے ساتھ مکہ کی طرف جاتے ہیں، حج کرنے پہنچتے ہیں. بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس بادشاہ کی ازار، اس کے کپڑے کے اوپر ایک بدو آدمی، غریب مسکین آدمی، اس کا پاؤں آ گیا. اس کا جب پاؤں آیا تو اس کو ایک دم بادشاہ کا غصہ آ گیا، ایک دم پلٹا اور تھپڑ دے مارا. طواف کرتے ہوئے تھپڑ مارا، اس سے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، اتنا زور سے اس نے. اب یہ صورتحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کیس پیش ہوا کہ بھئی یہ معاملہ ہوا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا لیا. جبلہ آ جاؤ. پوچھا پہلے تو کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں بالکل، یہ تو شکر کرے کہ حرم میں تھا، میں نے چھوڑ دیا. حرم سے باہر ہوتا تو میں اس کی گردن اتار دیتا کہ اس نے میرے ازار کو روند ڈالا، اس نے میرے کپڑے کو روند ڈالا. اس نے اگر حرم سے باہر ہوتا میں اس کی گردن اتار دیتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انصاف کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ سامنے کسی علاقے کا بادشاہ کھڑا ہے، اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ کہنے لگے پھر عدل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا ہے کہ جسے تم نے مارا ہے وہی تمہیں اب مارے گا اور مار کے اپنا بدلہ لے گا، یہ فیصلہ ہے، کیونکہ تم نے اقرار جرم کر لیا ہے، جرم تم نے مان لیا ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ اب جب اس نے یہ بات کہی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی اور اس نے یہ سنی تو کہنے لگا کہ اگر یہ تمہارا نظام ہے تو پھر مجھے اس اسلام کی ضرورت نہیں، میں دوبارہ عیسائیت اختیار کر لیتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم دوبارہ عیسائی بنو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم مرتد ہو رہے ہو، اور مرتد ہونے کی سزا گردن مارنا ہے، تو میں تمہاری گردن ماروں گا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دیجیے۔ یہ جبرا کہتا مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دے دیجیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھیک ہے، تیرے پاس ایک رات سوچنے کی مہلت ہے، لیکن اسی رات مکہ سے فرار ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، قسطنطینیہ میں چلا گیا اور وہاں جا کر پھر عیسائیت اختیار کر لی، عیسائی ہو گیا۔ یعنی انسانوں کی بدقسمتی آپ دیکھیں کہ روشنی دیکھ کر اندھیرے کی طرف لوٹ گیا، روشنی دیکھ کر، اور پھر رب نے کیسا موقع دیا کہ اسی وقت اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ آ گیا، حج کرنے کی توفیق دے دی، بیت اللہ جیسے عظیم گھر کا طواف کرنے کی توفیق دے دی، لیکن بدقسمتی کہ ایک بات نے اسے، صرف ایک بات نے اسے اس روشنی سے پھر دور کر دیا۔ وہ ایک بات کیا تھی؟ تکبر، غرور، گھمنڈ۔ اس گھمنڈ نے، اس غرور نے، اس تکبر نے اس کو روشنیوں سے اٹھا کر پھر اندھیرے میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کے اندر بڑے درس ہیں، اور پھر اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جب دوبارہ عیسائیت اختیار کی تو عیسائیت سے، یعنی مسلمان ہونے سے پہلے جو اس کا روب، دبدبہ، بادشاہت، وہ سب کچھ جو اس کے پاس تھا، تو مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد جب دوبارہ عیسائیت اختیار کر لی تو اللہ نے اس کی زندگی کی ساری رونقیں چھین لی، اللہ تعالیٰ نے اس سے، اس کی زندگی کی ساری رونقیں چھین لی، اس سے زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بے رونق کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ انسان کتنا ہی بڑا نہ کیوں نہ ہو، یہ انسان کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو کیوں نہ سمجھتا ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی پکڑ سے یہ کہیں نہیں بھاگ سکتا، اللہ کی گرفت سے یہ کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ اور اسی طرح انسان گھمنڈ کرے، غرور کرے، یہ تکبر، یہ گھمنڈ، تکبر، غرور انسان کو جہنم کے اندر لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ گھمنڈ، یہ غرور انسان کو اللہ رب العزت کے قرب سے دور کر دیتا ہے۔ آپ ابلیس کی مثال لے لیں، ابلیس اللہ کے قریب تھا کہ دور تھا؟ قریب تھا، لیکن کون سی بات سبب بنی اس کے دور جانے کی؟ اس کا گھمنڈ، اس کا غرور، اس کا تکبر۔ کہاں روشنیوں کی طرف، کہاں دن رات اللہ کی عبادت کرنے والا، دن رات اللہ کی اطاعت کرنے والا، لیکن ایک گناہ نے، ایک جرم نے، وہ گھمنڈ، وہ غرور، اس نے اللہ کی رحمتوں سے بالکل دور کر کے رکھ دیا۔ اور یہاں بھی یہ ہوا کہ اس بندے کو، اور کہتے ہیں کہ جب قسطنطینیہ کے اندر رونق زندگی کی ختم ہو گئی، بے رونق زندگی ہو گئی، تو رویا کرتا تھا، کہتا تھا ایک واقعہ کی وجہ سے کاش کہ میں اس وقت ایک تھپڑ کھا لیتا، کاش کہ اس وقت میں ایک تھپڑ کھا لیتا، اس وقت اگر ایک تھپڑ کھا لیتا تو جہنم کی آگ سے بچ جاتا۔ ایک تھپڑ نہ کھا کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا، ایک تھپڑ نہ کھا کے۔ تو اس میں جو عبرت ہے، جو درس ہے، اور یارو کبھی کبھی ایک غلطی مروا دیا کرتی ہے، کبھی کبھی ایک غلطی انسان کو جہنم کی وادیوں میں لے جاتی ہے، ایک غلطی۔ ہوشیار رہا کریں، اور بالخصوص اپنی زندگیوں کے اندر کہیں تکبر، غرور، گھمنڈ اگر کہیں ہے تو اس کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے۔ اپنی زندگی میں کبھی کسی سے اپنے آپ کو اونچا اور بڑا نہ سمجھو،
کبھی اونچا اور بڑا نہ سمجھو. اور دین کے معاملات کے اندر میں بالخصوص اگر کہیں تمہیں جھکنا پڑ جائے تو جھک جاؤ. دین کے معاملے میں کہیں اگر تمہیں کہیں نیچا ہونا پڑ جائے تو دین کے لیے اپنے آپ کو نیچا کرو. اور اگر نہیں کرتے تو پھر یہ گردن ٹوٹ جائے گی, پھر یہ گردن ٹوٹ جائے گی. تو یہ روشنیاں جو اللہ دیتا ہے پھر ان روشنیوں کو اللہ چھین لیتا ہے. اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بوڑھا شخص یمامہ سے اس کا تعلق تھا. بوڑھا شخص ہے, اس کا تعلق عائشہ بن قیس اس کا نام تھا. اس کا نام کیا تھا؟ عائشہ بن قیس. یمامہ سے اس کا تعلق. یمامہ جانتے کدھر ہے؟ یہ ریاض کی طرف. بڑا مشہور و معروف شاعر تھا اپنے علاقے کا, اور عرب میں بہت مشہور تھا. جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور, اسی طریقے سے یہ عائشہ بن قیس یہ بھی بڑا مشہور آدمی تھا, بہت مشہور آدمی, بڑا مشہور شاعر تھا. عمر بیت گئی, بڑا ہو گیا. اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو گئی. اسلام کی محبت دل میں پیدا ہوئی تو یمامہ سے چل پڑا اپنے سواری لے کر. کدھر جا رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میرے دل میں محمد کی محبت پیدا ہو چکی ہے, میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو چکی ہے. میرا دل بے قرار ہے اسلام کے لیے. اسلام کی محبت میں قصیدے پڑھنے شروع کر دیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قصیدے پڑھنے شروع کر دیے. قصیدے پڑھ رہا ہے, شاعری کر رہا ہے, اسلام کے نعرے لگا رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا اب اس بوڑھے کو اس راہ سے کوئی نہیں روک سکتا. اب چل پڑا. عرب آڑے آئے, انہوں نے کہا پہلے ایک حسان بن ثابت قابو نہیں آتا, تو یہ عائشہ بھی اگر مسلمان ہو گیا تو پھر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. حسان بن ثابت اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو گرماتا ہے اور اسلام کی طرف قائل کرتا ہے, تو اگر یہ بوڑھا بھی مسلمان ہو گیا تو ہمارے لیے تو دو آزاد ہے. اب اس کو روکنے لگے, رکاوٹ بننے لگے. اللہ اکبر. ایک نے کہا دیکھو تم جس کے پاس جا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم جانتے ہو اس کے بارے میں کہ وہ تمہارے آباء و اجداد کے دین کے مخالف ہے. تمہارے آباء و اجداد کے دین کے مخالف ہے. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اگر آباء و اجداد ان کا عمل ٹھیک نہیں تھا تو ہمیں ماننا چاہیے, اگر ان کا دین درست نہیں تھا تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اور محمد جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین سچا ہے. محمد کے دین کے سامنے ہمارے آباء و اجداد کے دین کی کوئی حیثیت نہیں. میں اس کو سمجھ چکا ہوں. یہ بات کہی اس نے. ٹھیک, چل پڑا. اب انہوں نے سوچا کہ اب کوئی اور راہ اختیار کی جائے. کہنے لگے عائشہ تو جانتا ہے کہ محمد زنا کو حرام قرار دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد زنا کو حرام قرار دیتا ہے. اب یہ کہنے لگا, جواباً کہتا ہے کہ اب اس بوڑھے کو عورتوں کی کیا ضرورت ہے. اب اس بوڑھے کو عورتوں کی کیا ضرورت ہے. اگر وہ زنا کو حرام قرار دیتا ہے تو مجھے اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, مجھے ویسے ہی عورتوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے سوچا, انہوں نے کہا پھر ایک اور ڈورا ڈالتے ہیں. کہنے لگے کہ عائشہ محمد تو شراب کو بھی حرام قرار دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتا ٹھیک ہے, اچھا کرتا ہے. شراب تو ویسے ہی عقل کو جو ہے مار دیتی ہے. بڑے بڑے عقل مند جو ہے ان کی عقل بھی مفقود ہوتی ہے, تو بڑی اچھی بات ہے اگر شراب کو حرام قرار دیتا ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ پکا ارادہ کر چکا ہے, یہ اب ٹلنے والا. اب یہ تینوں بڑی محبوب چیزیں تھی اس کی, تینوں کے اندر انہوں نے دیکھا کہ بھی ماننے والا نہیں. پھر اسکیم لگائی. شیطان آخری وقت تک لگا رہتا ہے, پیچھے لگا رہتا ہے نا. آپ جالیات میں آنا شروع میں تو آپ سے کہا ہوگا وہ بھابھی ہیں بھابھی ہیں. اچھا آپ نہیں مانے تو پھر انہوں نے کہا ہاں چاول کھانے جا رہے ہیں. آخری حربہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے پہلے آپ سے کہتے رہے او بھابھی نے نہ جاؤ, وہابی ہیں وہ, ان کا دین ٹھیک نہیں ہے, ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھو نا لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں. آپ کو میرا جمعے کا ایک درس یاد ہوگا.
ایک بزرگ وہ سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سب سے پیچھے. میرا درس ہوا، درس کے بعد سوال کیا، سوال کرنے پر قرآن حکیم ہم نے گفٹ دیا تھا. آپ کو یاد ہے؟ بزرگ کے جذبات یاد ہیں آپ کو؟ میرے لیے دعاؤں کا انہوں نے اظہار کیا. آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں غائب ہے؟ کیونکہ لوگوں نے ان کو برگلا دیا ہے. لوگوں نے کہا یہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. یہ پوچھ لیں، گواہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھی، ان کے ساتھ وہ آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، اللہ کی قسم اور یقین ہے کہ میں جب بھی اس بزرگ کو یاد کرتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بندہ ماشاءاللہ چل پڑا تھا اور محبت کرنے لگا تھا اور بڑا احترام کرتا تھا. ملتا بھی تھا، کئی دفعہ باہر ملا بھی، بڑا احترام کرتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا اور بڑے جذبے کے ساتھ اس نے یہاں کھڑے ہو کے باتیں کی تھی. لیکن آپ یہ سوچ کر یا سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگوں نے اس کو بھٹکا دیا ہے. اب وہ ہمارے خلاف ہے، اب وہ ہمارے خلاف ہے. اللہ، یعنی لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں. آشا بڑی محبت لے کر امامہ سے نکلا کہ میں محمد کے پاس جا رہا ہوں. روک رہے ہیں، ہوا و اجداد کے خلاف ہے، کوئی بات نہیں. زنا کے خلاف ہے، کوئی بات نہیں. شراب کے خلاف ہے، کہتا کوئی بات نہیں. اب انہوں نے کہا دیکھا پتا پھنستا نہیں. ان کا آشا ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے، ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے، محمد کے پاس نہ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تمہیں عشاء کے بعد کام جائیں گے، درس میں رہ جاؤ. کتنے ملیں گے؟ 20 30 40 50 ریال ملیں گے، درس میں رہ جاؤ. واقعہ سنیے گا اور بیٹھ کے تنہائی میں سوچئے گا. اگر عقل ہوگی تو عقل آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی. واللہ تاریخ دمشق میں یہ واقعہ لکھا ہوگا. نہ تاریخ دمشق میں سیرت النبویہ علامہ ابن کثیر کی کہتے ہیں کہ آشا اس نے جب 100 اونٹ سنے، اتنا مال ایک دم، کیا کہتا 100 اونٹ بڑا مال ہے. لیکن ابھی آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ کو 100 گاڑیاں ملیں گی، 100 گاڑیاں، میرے پاس سائیکل نہیں ہے، گاڑی ملے تو جناب کیا رہا. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں رالو دھے پہنچ گئے. رال سمجھتے ہیں نا، رال ٹپک پڑتی ہے. جب اس نے 100 روپوں کا سنا تو ایک دم اس کی رال ٹپک پڑی. کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہاری پیشکش قبول کرتا ہوں، تمہاری پیشکش قبول کرتا ہوں، نہیں جاتا. جلدی کرو 100 اونٹ دو مجھے، جلدی کرو 100 اونٹ دو مجھے. ان کے پاس کچھ تھے، کچھ دائیں سے پکڑ، کوئی عبدالرزاق سے پکڑ، کوئی محمد ریاض سے پکڑ، کوئی عارف سے پکڑ، کوئی شفیق سے پکڑ کے 100 اکٹھا کر کے ان کا لو جناب. ان کا ٹھیک ہے، مہربانی میں نہیں جاتا. یعنی دنیا نے اس کی راہ روک لی، دنیا نے اس کی راہ روک لی، مال نے اس کی راہ روک لی. یاد کرنا مال ہمیں بھی روک لیتا ہے، یاد کرنا مال ہمیں بھی روک لیتا ہے، یاد کرنا یہ دولت ہمیں بھی روک لیتی ہے. یاد کرنا 100 اونٹ لے کر گھر کی طرف چل پڑا. اللہ اکبر. تاریخ دان لکھتا ہے ابھی گھر کے دروازے پر پہنچا، جس اونٹنی پر سوار تھا اونٹنی بھٹکی، اونٹنی سے نیچے گرا، گردن ٹوٹی، مر گیا اور 100 اونٹ وہی رہے. 100 اونٹ وہی رہے. دیکھو کتنا قریب پہنچ گیا تھا جنت کے کتنا قریب پہنچ گیا. دلوں کو ہلا دینے کے لیے واللہ یہ چیزیں کافی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے اور ہوا ہے تاریخ میں یہ ہوا ہے. لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں کہ کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو کے مرتد ہو گئے اور کچھ لوگ اسلام کی طرف چل پڑے. لوگ رکاوٹ بن گئے، یہ کام نہ کرو. ہم کتنے ایسے لوگ ہیں، ہمارے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہم دنیا کی وجہ سے دین کے کام چھوڑ دیتے ہیں اور دینی کاموں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم کتنے ایسے کام ہیں کہ شریعت کے کتنے ایسے احکام ہیں کہ دنیا کی وجہ سے
ہم شریعت کے احکام توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کہ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دنیا کی خاطر، مال کی خاطر. دیکھ لیں اس کا انجام دیکھیں. جا رہا تھا تو کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جو ہی دنیا کی چمک پڑی ایک دم کہتے کہ ٹھیک ہے. اب دنیا نے پھر کیا دیا اس کو؟ دنیا نے کیا دیا؟ کچھ نہیں. گردن ٹوٹ گئی، مر گیا، حالت کفر میں مر گیا. اللہ اکبر. جنت کی طرف جاتا جاتا جہنم کی طرف فرق آیا. جنت کی طرف جاتا جاتا جہنم کی طرف فرق آیا. یارو ڈرو اللہ سے، یارو ڈرو اللہ سے. اللہ کی قسم آپ کو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے. ہمیں اندازہ نہیں کہ ہم اس وقت جو آج جو زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ بڑے پکے ٹھکے مسلمان ہیں اور پکے ٹھکے جنتی ہیں اور بڑے آرام سے جنت پہ پہنچ جائیں گے. وہ بھائی قدم قدم پر خطرات ہیں، قدم قدم پر خطرات ہیں، قدم قدم. اللہ کی قسم قدم قدم پر شیطان آپ کو بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، برگلانے کے لیے، جہنم کی طرف لے جانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی جنت میں نہ جانے دے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں برگلا لے، کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں دنیا کے کاموں میں پھنسا کے، دولت کے چکر میں گرفتار کروا کے اور دنیا والوں کی باتوں میں پھنسا کے تمہیں جنت سے دور کر دے اور جہنم کا ایندھن بنا دے. شیطان 24 آور 24 گھنٹے تم پر محنت کر رہا ہے. اور ہمارے کتنے بھائی، ہم نے کہا یار کیوں نہیں آتے؟ کہتے یار وہ لوگ بڑا تانا مارتے ہیں، تم جالیات میں چاول کھانے جا رہے ہو، اس لیے ہم نے چھوڑ ہی دی. ہم نے جالیات ہی چھوڑ دی، ہم نے جالیات ہی چھوڑ دی. کیوں؟ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کی باتوں سے تنگ آتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ دنیا کا ڈر، دنیا کی یہ بس. اللہ کی قسم، میری بات سخت ہوگی لیکن حقیقت ہے، جو دنیا کا کتا ہوتا ہے، جو دنیا کا کتا ہوتا ہے، جو دنیا کا حریص ہوتا ہے، اس کی حالت اور کیفیت یہی ہوتی ہے. تم جب اس کو ہڈی ڈالو گے اس ہڈی کے پیچھے چلا جائے گا. جب ہڈی ڈالو گے وہ ہڈی کے پیچھے چلا جائے گا. اور یہ بابرکت محفل کہ جس میں فرشتے بیٹھے ہیں، بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ فرشتے بیٹھے. میرا ایمان یہ فرشتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے. یہاں فرشتوں کی محفل ہو اور باہر کہیں تیری دنیا کی محفل ہو، تیری دنیا کے کام کاج ہوں، کو 50-60 ریال کا معاملہ ہو، اس کو چھوڑ دو گے اور اس کو لو گے. حالت اور کیفیت کی ہے. ہم دنیا والے، ہمیں کوئی دنیا والے اگر کوئی تانا مار دے، تان و تشنیع کر دے تو ہم پھر بھی دین سے رک جاتے ہیں. یعنی کوئی ہڈی ڈالے تب بھی، کوئی تان و تشنیع کرے تو تب بھی ہم رک جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں نہ تان و تشنیع برداشت اور نہ ہی ہمیں دنیا کا خسارہ برداشت. ہم دنیا کے خسارہ کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور اگر کوئی دین کی راہ میں کہیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی تان و تشنیع آ جائے تو ہم اسے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں. اب میرے ان دونوں واقعات، جو پہلا واقعہ میں نے سنایا، بعد میں آنے والے بھائیوں نے نہیں سنا، تاکید بھی کی تھی جلدی سے آئیے گا، نہیں آئے. ایک واقعہ گزر گیا، دوسرا واقعہ آپ نے سنا، کچھ نے وہ بھی نہیں سنا. تو دونوں واقعات، ایک واقعہ کے اندر حق سے دور کرنے والی چیز تکبر، دوسرے واقعے میں حق سے دور کرنے والی چیز دنیا. یہی ہے نا؟ اب سن دو، یہ دونوں چیزیں آج ہمارے لوگوں میں بھی ہیں. تان و تشنیع نے ایسا اس کو مجبور کر دیا کہ اس کے اندر یہ صبر، یہ حوصلہ برداشت ہی نہیں، اس کی میں کا مسئلہ بن گیا. مسئلہ کس چیز کا بن گیا؟ یہ غروری ہے نا. یہ غرور نہیں کہ جی میں یہ بات نہیں سن سکتا کسی کی، کہ مجھے لوگ تانے دیں، میں کسی کے تانے برداشت میں، کیونکہ میں ہوں. اچھا دنیا کے کام سارے اس میں کو تانے دے تو بندہ برداشت کر لیتا، لیکن دین کے معاملے میں تانا